اچھا، جو آج کی ویڈیو میں آپ کو معجزہ دکھانے لگا ہوں، معجزے کا حصہ ذری بات ہے، تمام معجزے مل کر قرآن کو معجزہ نام لاتے ہیں. کوئی ایک اکیلا ہوتا تو شاید بندہ شک کر سکتا تھا. تو جو آج کا معجزہ ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور سورہ یونس کی ایک آیت ہے، ان کو کمپیئر کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترجمہ رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اس کو بہشتوں یعنی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہ غور کرنا ہے آپ نے، اس پہ کامیابی پہ زور نہیں ڈالا گیا، صرف کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. جبکہ سورہ یونس میں کامیابی پر زور ڈالا گیا، کہا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت پہ بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. یہاں پر کامیابی پہ زور ڈالا گیا ہے، ذالک ایک ہوا ڈال کے کامیابی پہ زور ہے کہ یہی تو بڑی کامیابی. سوال یہ کہ سورہ نساء میں زور کیوں نہیں ڈالا گیا، سورہ یونس میں کیوں ڈالا گیا؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بھی اب جو چھپی ہوئی حکمت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورہ نساء میں آپ دیکھیں بات کس چیز کی ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے یہ خدا کی حدیں ہیں اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا. آپ پہلی بات یہ دیکھیں یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف حد کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک حد، آپ حد پہ کھڑے ہیں، اس سائڈ پہ آ جائیں گے کامیاب، اس سائڈ پہ آ جائیں گے ناکام. سبحان اللہ. چونکہ آپ جسٹ حد پہ کھڑے ہیں تو آپ صحیح سائڈ پہ آ جائیں گے کامیاب. کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن جسٹ کامیابی اور خسارے کی گویا سمجھ لیں آپ ایک حد میں کھڑے ہیں. کیونکہ اگلی آیت کیا کہتی ہے، اور جو خدا اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اسے اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا. گویا کہ آپ ایک ایسی حد پہ کھڑے ہیں، کوئی اتنی بڑی کامیابی تو نہیں، بس کامیابی ہے کہ آپ حد کی صحیح سائڈ پہ آ گئے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں. اور سورہ یونس میں جہاں کا یہی تو بڑی کامیابی ہے، اس میں سبحان اللہ حد تو دور کی بات ہے. آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. سن رکھو جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی غمناک ہو. گرنا تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی خوف تک نہیں. سبحان اللہ. تو حد تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی ڈر تک نہیں ہے. سبحان اللہ. کتنی دور ہے وہ حد سے کہ کوئی ڈر تک نہیں. یہاں پہ کوئی آپ زبان کے حساب سے دیکھیں، یہ پہلے فرق ہوا. دوسرا فرق دیکھیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو شخص اللہ خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ جنت. یہ صرف ایک شخص ہے، ایک شخص آپ کی کوئی بات آپ اسے کہتے ہیں، اسے مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کی بات مان لینا، جو خدا اور رسول کی بات مان لے. لیکن یہاں سورہ یونس میں سن رکھو جو خدا کے دوست ہیں. سبحان اللہ. بات ماننا تو دور، وہ تو ایک ٹھیک ہے، ایک سادی سی بات ہے، کسی نے آپ کو کام کیا، آپ نے کہا، وہ تو اس سے بڑھ کے وہ تو خدا کے دوست ہیں، اتنے قریب ہیں، خدا کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. بات ماننا تو ایک سادی سی بات ہے، اس سے بھی کئی بڑھ کے اللہ کے وہ دوست ہیں. سبحان اللہ. ولی ان اولیاء اللہ لا خوف. سبحان اللہ. تو یہ ایک زیادہ بڑی بات ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے یہی تو بڑی کامیابی ہے. اور ایک اور بات، ایک اور بڑا فرق، سورہ نساء میں صرف آخرت کی کامیابی کی بات ہوئی کہ جو خدا رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو ان بہشتوں میں داخل کر، جنت میں داخل کرے جہاں نہریں بہ رہی ہیں. صرف آخرت کی بات. جبکہ سورہ یونس میں سبحان اللہ کا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں، دونوں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرق دیا کتنے خوبصورت. آپ دیکھیں، نوٹس کریں، اتنی ایک کتاب لکھتے وقت کون اس طریقے کی میتھمیٹکس اور یعنی الفاظ لکھتے وقت میتھمیٹکس کون سوچ رہا ہوتا ہے کہ سورہ نساء میں خدا بات کر رہا ہے، ایک شخص حد پہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ سورہ یونس میں بات ہو رہی ہے وہ اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. حد تو دور کی بات، خوف غم بھی نہیں. سورہ نساء میں بات ہو رہی ہے جو شخص صرف جو ہے وہ بات مان لیتا ہے خدا رسول کی. سورہ یونس میں بات ہو رہی ہے جو خدا کا دوست ہے، اتنا آگے گیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں. اور سورہ نساء میں بات ہو رہی ہے صرف جنت کی، آخرت کی. سورہ یونس میں بات ہو رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. لہٰذا مجھے بتائیں کہاں مناسبتا زور ڈالا جاتا ہے، سورہ نساء میں جہاں پہ ہر چیز جو ہے کم درجے کی ہے، یا سورہ یونس میں جہاں ہر چیز اعلیٰ درجے کی؟ لہٰذا وہاں پہ زیادہ مناسبتا کہا جائے یہی تو بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. جبکہ سورہ نساء میں ٹھیک ہے کامیابی ہے، اس کو کہہ دیا یہ بڑی کامیابی بغیر. سبحان اللہ. کس طریقے سے قرآن، یعنی یہ تو ایک مثال ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن بھرا ہوا ان مثالوں سے. اور یہ صرف زبان کی بات ہے، آگے میتھمیٹکس اور سائنس سارے معجزے امپاسبل ہے کہ کوئی انسان لے کے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن پہ یقین کا ایمان لائیں. یہ نہیں کہ صرف جو وراثت میں مل گیا، بلکہ یقین کا ایمان لائیں. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یقین پیدا کرے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.